حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے القابات بے حد و بے شمار، آپ کا سب سے مشہور لقب غوث اعظم۔ غوث اعظم، غوث کسے کہتے ہیں؟ غوث کے معنی ہے مدد کرنے والا، فریاد رس، یہ غوث کے معنی ہے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں غوث اس انسان کو کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ہاتھ اٹھائے نا، جو مانگے رب عطا فرما دے۔ اور فرمایا غوث اسے کہتے ہیں کہ ساری انسانیت پریشانی کے عالم میں، اضطرار کے عالم میں اس غوث کے پاس جائے، اور غوث جس بات پر قسم کھا لے رب تعالیٰ ایسا ہی فرما دے۔ ہمیں غوث اسے کہتے ہیں، اور ہمارے غوث صرف غوث نہیں، غوث اعظم ہے۔ کیا ترجمہ یہ بنے گا؟ مدد کرنے والے سارے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اب یہاں پر بھی کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ نہ کسی اور سے مدد مانگو گے شرک ہو جائے گا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک۔ یہاں پر میرے سیدی و سندی اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں جو جواب ارشاد فرمایا ہے نا، کمال کر دیا۔ آج تک اس کا جواب دینے سے وہ لوگ قاصر ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا غیر خدا صرف نبی اور ولی ہے، باقی سارے خدا میں شامل ہو گئے؟ الیاذ باللہ۔ کہ کیسے؟ کہ دیکھو رب فرماتا ہے وَتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ فرمایا بتاؤ صبر خدا ہے یا نماز خدا ہے؟ رب تو فرما رہا ہے مدد چاہو۔ کہ پھر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی اور بہتری کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے معاملات میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ فرمایا کیا جو ایک دوسرے سے مدد لیں گے یہ خدا ہے؟ یہ غیر خدا نہیں؟ کہا یہ تو قرآن کی 2 آیتیں ہیں، اس کے علاوہ کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں رب فرما رہا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر ایک دوسرے کی مدد کرنا شرک تھا تو بتاؤ الیاذ باللہ کیا رب شرک کی دعوت دے رہا تھا؟ الیاذ باللہ۔ اور پھر حدیث، سبحان اللہ، وہ تو بے حد و بے شمار، اتنی حدیثیں ہیں۔ کسی میں حضور نے فرمایا صبح کی نماز سے مدد چاہو، شام کی نماز سے مدد چاہو، استغفار سے مدد چاہو، اتنی مددیں چاہنا، بتاؤ یہ خدا سے ہو رہی ہے یا غیر خدا سے؟ اب یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے، اہل سنت و جماعت ہی کا عقیدہ بالکل مضبوط ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حقیقی مدد رب ہی کرتا ہے، لیکن وسیلے کے ذریعے کرتا ہے، اور وسیلہ کبھی نبی بنتے ہیں، کبھی صحابہ اور اہل بیت بنتے ہیں، کبھی علی بنتے ہیں، کبھی غوث جلی بنتے ہیں، کبھی غریب نواز بنتے ہیں، کبھی ہمارے داتا بنتے ہیں۔ چلیں آپ کے ذوق کے لیے ایک بات میں کر دوں تاکہ آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے اس مزید اضافہ ہو جائے۔ ایک شخص انہی میں سے کسی گاؤں میں تقریر کے لیے گیا، اور آپ جانتے ہیں گاؤں میں جو لوگ ہیں نا وہ عمومی طور پر ہوتے سنی ہیں، اگرچہ ہوا کسی اور کی لگ گئی ہو لیکن ہوتے عمومی سنی ہے وہ۔ اب گاؤں میں گیا تقریر کرنے کے لیے، غلطی سے وہ آ گیا، اب ساری رات تقریر کی، مدد صرف اللہ سے، مدد صرف اللہ سے، باقی شرک، روزی دینے والا رب، باقی شرک۔ کہا سارے جو گاؤں والے تھے انہوں نے تقریر سن لی، لیکن کہا بیٹا صبح مل تجھے بتاتے، یہ تیری خبر ہم صبح لیں گے اور تیرے مطابق لیں گے۔ ساری رات تقریر کی، تقریر ختم ہوئی، اسے بٹھایا مہمان خانے میں، کھلایا پلایا، کیونکہ گاؤں والے ہوتے مہمان نوازا، کھلایا پلایا، سارا اہتمام کیا۔ کھلانے پلانے کے بعد اسے سلا بھی دیا۔ فجر کی نماز ہوئی، فجر میں اٹھا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر وہ جانے لگا نا، اس نے کہا حضور اجازت اجازت؟ لوگوں نے کہا اجازت جا سکتے ہیں؟ کہا نا سمجھے نہیں، اجازت؟
کہا بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں، اجازت؟ کہا نا 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 سمجھے نہیں، اجازت؟ کہا بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہے، بالکل اجازت۔ وہ رہے سامنے گاڑی، جا سکتے ہیں، اور وہ رہا ہمارے گاؤں کا دروازہ، نکل سکتے ہیں۔ اس نے کہا نا 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 دیکھیں نا حضرات، ہم سفر کر کے آئے ہیں، سواری کا خرچہ ہے، اتنی دور سے آئے، کچھ تو دے دیں۔ اب گاؤں والوں نے کمال کر دیا، توجہ چاہوں گا۔ گاؤں والوں نے کہا حضرت جی رات آپ کی تقریر سن لی ہے، سمجھ لی ہے، اور پکے توحیدی بن گئے ہیں، کام سمجھ گئے ہیں، روزی رب دیتا ہے، کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، شرک۔ اس نے کہا نا 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 تم سمجھے نہیں، میں کہہ رہا تھا روزی رب دیتا ہے لیکن دلوائے گا تم ہی سے۔ اب وہاں بچہ بیٹھا تھا، اس نے اٹھ کر کہا او مولوی ہم بھی تو یہ کہتے ہیں مدد رب کرتا ہے، لیکن کبھی نبی کے ذریعے، کبھی علی کے ذریعے، کبھی غوث اعظم کے ذریعے۔